فیض بھائی سے سوال ہے، اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کے بعد اپنے فیس پر ہاتھ پھیرتے ہیں، کیا یہ ثابت ہے نبی کی حدیث سے صلی اللہ علیہ وسلم؟ دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا میں ہاتھ اٹھانا ثابت ہے. آپ ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ دعا کی شدت کے اعتبار سے ہاتھ کو بلند بھی کیا کرتے تھے. حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے بدر کے مقام پر جب مسلمان پہنچے تھے، اللہ رب العزت سے دعا کی اور آپ کے ہاتھ بہت اونچے تھے اور بغل کی سفیدی آپ کی دکھائی دے رہی تھی، مطلب ہاتھ بہت اوپر کر کے دعا کر رہے تھے. تو ہاتھ تو دعا میں اٹھانا ہے، یہ سنت ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا ہاتھ اٹھانے کے بعد منہ پر پھیرنا ہے؟ تو اس تعلق سے یاد رکھیے، کوئی صحیح روایت نہیں ملتی ہے کہ ہاتھ کو دعا کے بعد جو ہے چہرے پر پھیرنا چاہیے بول. تو لہٰذا چونکہ اس معاملے میں کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے، انسان اللہ رب العزت سے دعا کرے اور پھر اپنے ہاتھوں کو کھول لے، اور بہرحال پھر جو کرنا چاہے بہرحال وہ کام کر سکتا ہے. چہرے پر خاص طور سے پھیرنا کوئی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. یاد رکھیں، جڑا ہاتھ چک کے تسی دعا کردے ہو نا، یہ کتے ثبوت نہیں. لو جی، میں یہ بھی حوالہ پیش کرن لگا کہ نماز تو بعد ہاتھ چک کے دعا کرن دا ثبوت. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا سیدی مرشدی، یا نبی، یا نبی. بخاری شریف پڑھن لگا، ذوق نال بول سبحان اللہ. اے بخاری شریف دی جلد نمبر اول ہے، اور اس کے اندر کئی مقامات تھے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ثابت دعا منگن ویلے ہاتھ چکنا. مثال دے طور تے میں نماز استسقاء دا واقعہ بیان فرمایا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نماز استسقاء یعنی بارش منگن دی دعا، اس دے اندر لفظ موجود نے، فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدئی، میرے مصطفیٰ کریم نے اپنے دوویں ہاتھ مبارک اٹھا لے. یہ صفحہ نمبر جلد اول دے صفحہ نمبر 440، 441، 442، اگے جناب والا صفحہ نمبر 447. یعنی کئی احادیث مبارکہ اس موضوع تے موجود نے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرن لگے ہاتھ مبارک اٹھاندے سن. اچھا، اسی طرح اتنے ایک بات اور بھی سماعت فرماؤ. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ اور امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہاں دی ایک اور خصوصیت میں عرض کرن لگا. بخاری شریف دے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باقاعدہ ایک باب بنیا ہے، باب رفع الایدی فی الدعاء، دعا دے وقت ہاتھ چکنا، پورا باب بنیا ہے. اور اس کے تحت کئی ساری حدیث مبارکہ لے کے آئے ہیں. اسی طرح جناب والا جامع ترمذی شریف دے اندر، جامع ترمذی دے اندر جناب والا باقاعدہ انہوں نے بھی باب بنے ہیں. جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 569 ہے. باب ما جاء فی رفع الایدی عند الدعاء، دعا دے وقت دونوں ہاتھ اٹھانا، پورا باب بنے ہیں. اور اس کے تحت حدیث مبارکہ لے کے آنے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرمائی ہے، فرماندے نے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع یدیہ فی الدعاء لم یحطہما حتی یمسح بہما وجہہ. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جدوں دعا واسطے اپنے ہاتھ مبارک اٹھاندے سن تو پھر میرے آقا ایویں واپس نہیں سن لے آندے، بلکہ ہاتھ اپنے چہرہ مبارک تے پھیر دے سن. ابو داؤد شریف دعا وچ ہاتھ اٹھان دے ثبوت دے اندر ابو داؤد شریف دی ایک حدیث پاک سماعت فرماؤ، ذوق نال کہو سبحان اللہ. اے جڑی میں حدیث پاک پیش کیتی جامع ترمذی شریف وچوں حضرت سلمان فارسی علی، یہی حدیث پاک ابو داؤد شریف دے اندر بھی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس علی پیش کیتی، وہ بھی جناب والا اسے دے اندر موجود ہے. اسی طرح جناب والا حضرت امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ لے کے آئے نے
مزید فرماندے نے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دعا فرفع یدیہ مسح وجہہ بیدیہ، فرمایا جدو بندہ دعا واسطے ہاتھ چکے تے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا کر لوے تے پھر اپنے ہاتھ اپنے چہرے تے ملے۔